ایک ایسا شخص ہوں کہ جس نے یا رسول اللہ کہنے کے لیے موت پر اس وقت بیعت کی تھی جب میں 27 برس کا تھا، اور اب میں 60ویں برس میں ہوں۔ بتائیے کیا میرے لیے اب یا رسول اللہ کہنے کے لیے موت پر بیعت کرنا مشکل رہ گیا؟ 27 سال کی عمر میں میری شادی کو 1-1.5 مہینہ ہوا تھا، اور میں نے یا رسول اللہ کہنے کے لیے ماشاء اللہ دور میں باہر نکلنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کا دور، 1984 کا سن، مئی کا مہینہ، اور لاہور میں بادشاہی مسجد میں کسی بعض بدبختوں نے نعرہ رسالت کے جواب میں نقل کفر نہ باشد مرد آباد کہا تھا۔ ہم نے اس کے جواب میں ہمارے اکابر نے یا رسول اللہ کانفرنس کا اہتمام کیا تھا کہ ہم اسی مسجد میں یا رسول اللہ کانفرنس کریں گے اور وہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، پاکستان میں مارشل لاء تھا، کہا کہ نہیں نکلنے دیں گے، جاؤ جا کے تاریخ دیکھ لو۔ قافلے دریائے راوی کے پل سے ادھر روک لیے گئے، سگیاں والا پل ابھی تھا نہیں، یہ موٹر وے تھا نہیں، پل تھا نہیں، ابھی موبائل بھی متعارف نہیں تھا، بڑی مشکلات تھیں۔ یہاں والے قافلے یہاں رک گئے اور پورے لاہور کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ حزب الاحناف سے اس جلوس نے برآمد ہونا تھا، 2-2.5 ہزار بندہ جو پہلے سے مختلف علاقوں سے آیا ہوا تھا وہی اندر تھا۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو البرکات کا بیٹا، سید دیدار علی محدث الوری کا پوتا، امام احمد رضا کے شاگرد و خلیفہ کا بیٹا اور امام احمد رضا کے خلیفہ کا پوتا۔ اس نے کہا دیکھو اب تم جتنے بھی ہو، مارشل لاء کا دور ہے، وہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ باہر انہوں نے تمام راستے سیل کر دیے ہیں، کانٹے دار تاریں لگا دی ہیں، حزب الاحناف کے ہر راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ ہے میرے نانا جان کی عزت و ناموس کا، اور میں نے اب اس راہ میں اپنی جان دینی ہے۔ علامہ سید محمود احمد رضوی نے کہا، کہنے لگے مجھے اٹھا کے ایک ٹھیلے پر بٹھا دو، اس پہ میری کرسی رکھ دو، میں بیمار ہوں، سانس کی تکلیف تھی حضرت کو، بس اگر 2-4 نوجوان میرے ساتھ آ سکتے ہیں آ جائیں، ورنہ اللہ کے حوالے مجھے کر دیں، میں جانوں اور یہ جانے، اور آخرت میں پھر میرے نانا جان جانے گے۔ یہ کہنا تھا کہ 500 نوجوانوں نے 5 منٹ کے اندر 500 نوجوانوں نے ان کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لی۔ یہ فقیر ان میں تھا، نور المصطفیٰ رضوی صاحب جمعرات کو آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اس کی تائید کریں گے، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ مجھے کہنے لگے ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نور المصطفیٰ تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں تو لگا ہوں موت پر بیعت کرنے، کل بھی جانا ہے، آج بھی جانا ہے، چلو رسول اللہ کے نام پہ چلتے ہیں واپس۔ ان 500 نوجوانوں کے ساتھ میں نے بھی بیعت کی موت پر، اور پھر میگا فون پکڑ کر ہم گیٹ کھولا، باہر آئے، پولیس نے ناکے لگائے رکھے تھے، میں نے اور نور المصطفیٰ رضوی نے میگا فون پکڑ کر کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے موت پر بیعت کر لی ہے، اور تمہارے بندے اندر تھے، انہوں نے خبر پہنچا دی ہوگی، ہم اب مرنے کے لیے نکل آئے ہیں، اور ہم نے بعد نہیں آنا، ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے اور بادشاہی مسجد میں لگانا ہے، بس تم نے ہمیں گولی مارنی ہے، لیکن ایک بات میں نے کہا یاد رکھ لینا، ہمیں گولی وہ مارے جس نے مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، اور کل حشر میں مصطفیٰ کریم کے روبرو نہیں آنا ہے، وہ مار دے گولی۔ ہم اب نکل پڑے ہیں، اتنے میں سب نکل پڑے، 10 منٹ نہیں لگے تھے۔ غلام جیلانی صاحب پنجاب کے گورنر تھے، راستے کھول دیے گئے، انہوں نے خود کہا کہ نکلو جاؤ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے نکلو۔ اور اس دن مشائخ بھی تھے، جن میں حضرت مولانا غلام دستگیر نقشبندی مجددی کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر میں مجھ سے 2 گنا کے قریب ہوں گے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کی عمر زیادہ، آپ تھوڑا پیچھے رہیں،
ہم آگے ہیں تو اپنی دھوتی کا لنگوٹا کر لیا. مجھے کہنے لگے تو میرے تو اپنے آپ میں بہت طاقتور سمجھنا. غلام دستگیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ. اور پھر ہم نے وہ یا رسول اللہ کانفرنس بادشاہی مسجد میں کی اور وہاں ہم نے نعرہ رسالت لگایا.